جس پولیٹیشن نے ذاتی طور پر آواز بلند کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ اگر ہم اتنے غیرت مند ہوتے تو ہمیں بھی ریلی نکالنے کی اجازت ہوتی۔ اسٹیڈیم میں اگر ایک بندہ فلسطین کا جھنڈا لے کر جاتا ہے، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور ہم جا کر فلسطین کو آزاد کریں گے؟ ہم فقیر لوگ ہیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے شاید پاکستان کا کوئی بھلا ہو جائے گا، تو یقین کریں وہ بہت بڑی خوش فہمی میں ہے۔ جب تک ان حکمرانوں سے اقتدار چھینا نہیں جائے گا، اس وقت تک یہ باز نہیں آیا گا۔ یعنی کہ ٹرمپ بھی اسی ہوٹل میں ہے جس نے ہمیں بخشش دینی ہے، اور بخشش لینے والے بھی اسی ہوٹل میں ہیں۔ ان کی مرضی ہے بے نظیر بھٹو کی بننا فوٹوؤں سے لے کر آج تک نہ تو ان کا کوئی مرائل ہے، نہ ان کی اندر کوئی کسی قسم کی قدر ہے۔ وہ اپنے اقتدار کو چلانے کے لیے ہر ممکن کام کریں گے، آپ جو مرضی کریں۔ جو وہ جن کو وہ لے کر آئے ہیں فارم 47 کے ذریعے، ان کو عوام نے منتخب کیا۔ اب تو عوام کا ووٹ پر یقین ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ نیکسٹ الیکشن میں عوام جوش و خروش سے ووٹ ڈالنے جائے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ فائدہ ہی کو آیا۔ تو میں صرف شکریہ ادا کرنا تھا، لیکن درالی صاحب کی جو آخری باتیں تھیں ان کا وہ مجھے پسند نہیں آئی۔ تو بھی ویری فرینک، تنقید نہ کریں تو پھر کس پہ کریں؟ جو کہتے ہیں کہ پولیٹیشن بوٹ پالش کرتے ہیں، ان پولیٹیشن کو لے کے کون آتا ہے؟ جس پولیٹیشن نے ذاتی طور پر آواز بلند کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ ابھی سلمان غنی صاحب بھٹو صاحب کی تعریف کر کے گئے کہ آج جو ہم کھڑے ہیں اس میں بھٹو صاحب کا بڑا کریڈٹ ہے، تو ان کو مارا میں نے یا آپ نے؟